جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو شرافت کے ساتھ سبسکرائب کریں۔ مجھے پتا تھا کہ آنٹی دوا وغیرہ کہاں رکھتی ہیں تو میں جلدی سے ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں روبینہ باتھ روم سے واپس آ گئی۔ آنٹی کی آواز سن لی تھی اس نے۔ آنٹی کے پاس آ کر وہ آنٹی کو حوصلہ دینے لگی۔ روبینہ، پہلی بار میں ایسا ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے بھی پہلی بار ایسا ہوا تھا، تیرے ساتھ تو پھر بھی اس نے آرام سے وقت گزارا ہے، میرا تو اس نے برا حال کر دیا تھا۔ 3 دن تو چیئر پر ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں گیا تھا۔ دوائی لے لو، کچھ دیر آرام کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثمینہ، سب تیری وجہ سے ہوا ہے، میں نے تجھے پتا تھا پھر کیوں کرنے دیا؟ روبینہ، اس لیے میری جان کہ ہم دونوں میں اب کوئی فرق نہ رہے، ہم دونوں ایک جیسی ہو گئی ہیں، جب چاہیں جس کے ساتھ مرضی وقت گزار لیں۔ ثمینہ، پاگل نہیں ہوں میں تیری طرح، میں تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی اب اسے وہاں۔ روبینہ، میری جان، تم خود ہی کہو گی، اپنی مرضی سے دیکھ لینا۔ اتنے میں نے پین کلر ڈھونڈ کر آنٹی کو دی اور آنٹی نے لے لی۔ میں آنٹی کے پاس ہی بیٹھنا چاہتا تھا مگر انہوں نے مجھے تیار ہونے کو کہا اور روبینہ بھی تیار ہونے چلی گئی۔ میں اور روبینہ تیار ہو گئے تھے مگر آنٹی ابھی بھی بیڈ پر تھیں۔ ناشتہ بنانے کے لیے وہ اٹھنا چاہتی تھیں مگر میں نے انہیں آرام کرنے کو کہا اور آج ناشتہ خود روبینہ نے بنایا، جو بڑی بات تھی۔ ناشتہ کر کے میں نکہت خالہ کے گھر کی طرف نکل گیا اور روبینہ بھی اپنے آفس کی طرف۔ ثمینہ آنٹی نے آج کالج سے چھٹی لے لی تھی۔ دوسری طرف گاؤں میں نائلہ اور سرور نے اپنے نئے بچے کا مستقبل دیکھنے کے لیے عامل بابا کو بلوایا تھا۔ سرور اور نائلہ عامل بابا کے پاس بیٹھ کر بچے کا مستقبل جاننے میں لگے تھے۔ نائلہ نے بچے کی پیدائش کی وقت اور دن بتایا تو عامل بابا نے ستاروں کے حساب سے مستقبل کا حال بتانے والی کتاب کھول کر بیٹھ گئے۔ حساب کتاب لگائے عامل بابا، بچہ بڑا ہی خوش قسمت اور بخت والا ہوگا اور پڑھائی بھی اچھے سے کرے گا، سب کچھ اچھا ہے۔ ایک بار دعائیہ تقریب کا انعقاد ضرور کروا لیجیے گا، اس کا ستارہ بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر سرور اور نائلہ دونوں خوش ہو گئے۔ سرور، تقریب کا اہتمام بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ عامل بابا، جو کچھ چاہیے وہ مجھے بتا دو آپ، اور بچے کا نام بھی آپ نے رکھنا ہے۔ عامل بابا، ضرور کریں گے، 1.25 مہینہ ہوتے ہی آپ اس کا نام رکھنے کی تقریب بھی کروا دیجیے اور دعائیہ بھی۔ نائلہ، عامل بابا، آپ آئے ہی ہیں تو میرے بڑے بیٹے شیرو کے ستارے بھی دیکھ لیجیے ایک بار۔ سرور، اس کی کیا ضرورت ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ نائلہ، میرا دل کر رہا ہے جی، آپ ایک بار شیرو کی پیدائش کے وہ کارڈ لے آئیں، اس میں اس کے ستاروں کی تفصیل درج ہے، اور عامل بابا کو دکھا دیجیے۔
سرور جیسا تم کہو۔ سرور خود اٹھ کر گیا اور اپنے کمرے میں سے شیرو کی پیدائش کا وہ کارڈ لے آیا جو نائلہ نے بنوا رکھی تھی پہلے ہی۔ سرور نے آ کر کارڈ عامل بابا کو دی اور وہ ستاروں کے حساب سے جائزہ لینے بیٹھ گئے۔ ستاروں کی چال چلن اور تمام پہلو کا جائزہ لینے کے بعد اور شیرو کے آنے والے مستقبل کو دیکھتے ہوئے عامل بابا کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، جسے دیکھ کر نائلہ کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ نائلہ: کیا بات ہے عامل بابا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عامل بابا: ویسے تو سب ٹھیک ہے، لڑکا اچھے نصیب کا مالک ہے اور اسے بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ ملنا رہے گا، مگر آنے والا وقت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ بات سن کر نائلہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ نائلہ: کیا بات ہے عامل صاحب، کوئی پریشانی والی بات ہے کہ میرے بچے پر؟ عامل بابا ستاروں کا چال چلن بتا رہا ہے کہ آنے والا وقت بہت بھاری ہے اس لڑکے پر۔ نائلہ: کتنا بھاری؟ میرے بچے کو کچھ ہوگا تو نہیں بتائیے؟ عامل صاحب: کیسا ٹائم آنے والا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عامل بابا: دیکھیے، یہ سب ستاروں کی چال چلن اور اس کے ملاپ پر ہوتا ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، بس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر آخری فیصلہ تو قدرت نے کرنا ہے، ہم جیسے تو بس اندازہ کر سکتے ہیں۔ سرور: عامل صاحب، آپ صاف صاف بتائیے کہ کیا بات ہے، ہمارے بیٹے پر کوئی مشکل تو نہیں آ رہی؟ عامل بابا: میرے خیال سے یہ بات ہمیں اکیلے میں کرنی چاہیے۔ عامل بابا نے جب یہ بات کہی تو سرور نے نائلہ کی طرف دیکھا، مگر نائلہ تو یہاں جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نائلہ: میں یہیں رہوں گی عامل صاحب، آپ بتائیے جو بھی بات ہے، میرا بیٹا وہ اس کے اچھے برے کا مجھے پتہ ہونا چاہیے، آپ بتائیے جو بھی بات ہے۔ سرور: اوہو، سمجھا کرو بیگم، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوئی، اس لیے عامل صاحب منع کر رہے ہیں۔ ابھی یہ ننھی سی جان جو تمہاری گود میں ہے، اس کا بھی تو خیال کرو۔ نائلہ: مجھے کچھ نہیں سننا جی، اس سے پہلے مجھے شیرو پیارا ہے، یہ تو ابھی آیا ہے اور اسے میں نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، مجھے اس کی پرواہ اس سے زیادہ ہے۔ عامل صاحب آپ بتائیے کیا بات ہے؟ نائلہ کو ضد پر اڑی دیکھ کر سرور نے اور کچھ نہیں کہا اور عامل بابا بھی نائلہ کی ممتا دیکھ کر ہار مان گئے۔ عامل بابا: میری بات کو اب ذرا دھیان سے سننا، اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ صرف اندازہ ہے، ایسا کچھ ہوگا یا نہیں یہ میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ اس لڑکے کے ستارے بتا رہے ہیں کہ 25 برس کا ہونے تک اس کی خوشیوں کو گرہن لگتا رہے گا، یعنی جب بھی یہ بہت زیادہ خوش ہوگا تب کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ گزرے وقت میں جو ہوا وہ تو آپ جانتے ہوں گے،
بات کروں گا آنے والے وقت کی، تو آنے والے 3 مہینے اس پر بھاری ہیں۔ ستاروں کی چال چلن ایسی بننے والی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس میں اس کو گہری چوٹ لگ سکتی ہے، یا پھر نائلہ، یا پھر کیا؟ عامل بابا آپ رک کیوں گئے؟ صاف صاف کہیے کیا بات ہے؟ نائلہ عامل بابا کی اپنی بات ادھوری چھوڑ دینے پر ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی اور انجانا سا خوف دل میں بیٹھ گیا۔ عامر بابا حساب کتاب تو بتا رہا ہے کہ حادثے میں اس کی جان تک جا سکتی ہے، لیکن بہن جی، عامل بابا کے اتنا کہتے ہی نائلہ کو ایک دم سے چکر آ گیا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سرور نے نائلہ کو جلدی سے تھام لیا۔ سرور نے جلدی سے مائرہ کو آواز دی تو وہ دوڑ کر آئی۔ اس کے پیچھے دیبا بھی بھاگی بھاگی آئی، کیونکہ سرور کی آواز بہت زور سے نکلی تھی۔ نائلہ کو بے سدھ دیکھ کر مائرہ بھی گھبرا گئی، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے بھاگ کر پانی لے کر آئی۔ دیبا نے جلدی سے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مائرہ نے پانی کا چھڑکاؤ نائلہ کے منہ پر کیا اور سرور اسے آواز دیتا ہوا ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نائلہ کی ہوش واپس لوٹی تو سب کو تھوڑی راحت ملی۔ سرور تم ٹھیک ہو نا؟ نائلہ، دیبا باجی کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ نائلہ، شیرو۔ نائلہ کے منہ سے پہلا نام شیرو کا نکلا۔ اسے شیرو کی پرواہ زیادہ ہو رہی تھی اور اپنی کوئی ہوش نہیں رہا۔ سرور کی آنکھیں نائلہ کی وجہ سے نم ہو گئی تھیں، مگر وہ یہ بات سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سرور نے مائرہ اور دیبا کو بچے کو ساتھ لے جانے کو کہا۔ مائرہ سمجھ تو گئی تھی کہ بات ضرور شیرو سے جڑی ہوئی ہے، مگر اس وقت پوچھنا شاید صحیح نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی چلی گئی۔ عامل بابا، نائلہ، کہہ دیجیے یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، کہہ دیجیے یہ سب جھوٹ ہے۔ عامل بابا، بہن جی، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں، یہ صرف اندازہ ہے، میں تو بس وہی بتا رہا ہوں جو ستاروں کی چال چلن ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ نائلہ، اس کا مطلب مصیبت؟ نائلہ، اس کا کوئی حل تو ہوگا جس سے میرے بچے پر آئی مصیبت ٹل جائے، بتائیے۔ عامل بابا، میں کچھ بھی کروں گی، میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ سرور، عامل بابا آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہوگا جس سے ہمارے بیٹے پر آئی مصیبت چلی جائے؟ عامل بابا، اس کا حل تو ہے، مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ آخری فیصلہ قدرت کا ہوتا ہے، اس نے کیا سوچا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اگر مصیبت ٹل گئی تو آپ کے بیٹے کو پھر ایسی مصیبت 50 سال تک نہیں آئے گی۔ مصیبت کا یہ پہاڑ اگر ٹل گیا تو یہ لمبی اور محفوظ زندگی جیے گا۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کو ایک دن بیٹھ کر کچھ عمل کرنے ہوں گے۔ یہ سب میں آپ کو
جلد بتا دوں گا۔ اپنے گروجی سے بات کرنے کے بعد نائلہ: عامل بابا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، آپ جو بولو گے میں کروں گی۔ آپ کو جتنی دھن دولت چاہیے میں آپ کو دوں گی، بس میرے بیٹے کو اس مصیبت سے بچا لیں۔ عامل بابا: میں سمجھ رہا ہوں آپ کے دل کی حالت، مگر میں ایسا نہیں ہوں کہ پیسوں کے لالچ میں کچھ بھی مانگ لوں۔ میں بس اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ جو بھی آپ کے بیٹے کے حق میں ہوگا میں جلدی آپ کو بتا دوں گا۔ آپ تقدیر پر بھروسہ رکھیں۔ ماں کی ممتا کے آگے تو تقدیر بھی بدل جائے گی۔ آپ اپنے مسیحا کو یاد کیا کریں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ گرو سے ملنے کے بعد ہی آپ کے پاس پھر سے حاضر ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر عامل بابا اپنا سامان اٹھا کر چل دیے۔ سرور نے عامل بابا کو کچھ نقد دے کر رخصت کیا اور واپس نائلہ کے پاس آ گیا۔ نائلہ تو اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ سرور نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ہمارے بیٹے کو تقدیر میں ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی کہ اسے ہم سے چھین لے۔ نائلہ: میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ماں بننا چاہتی تھی، مگر اس قیمت پر نہیں کہ وہ مجھے ایک بیٹا دے کر دوسرا مجھ سے چھین لے۔ اگر یہی ماں بننے کی قیمت ہے تو مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ۔ مجھے میرا شیرو چاہیے، مجھے میرا شیرو چاہیے۔ نائلہ کو ایسے روتا دیکھ کر سرور بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے نائلہ کو سینے سے لگا لیا اور چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ سرور: عامل بابا نے جو کہا سنا نہیں تم نے؟ ایسا ہوگا یہ ضروری نہیں، اور پھر وہ ہمیں حل بتائیں گے نا۔ ہم شیرو کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تقدیر پر بھروسہ رکھو، وہ کچھ نہیں ہونے دیں گی شیرو کو۔ کچھ دیر بعد نائلہ کچھ نارمل ہوئی تو مائرہ اور دیپا دونوں نائلہ کے پاس آ گئیں۔ سرور نے نائلہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے، اس لیے نائلہ نے دونوں کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ سرور گھر سے نکل گیا پھر سے عامل بابا کی طرف۔ اس کے دل کو بھی اب چین نہیں مل رہا تھا۔ عامل بابا نے تو آنے والے وقت کا بس اندازہ بتایا تھا، مگر کیا ہوگا کیا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر پر نائلہ کو مائرہ اور دیپا نے کئی بار پوچھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی اس بارے میں۔ نائلہ کی حالت دیکھ کر مائرہ کو سمجھ تو آ رہا تھا، مگر پتہ نہیں تھا کہ بات ہے کیا۔ کسی طرح نائلہ کو مائرہ نے سلا دیا اور دیپا سے اس بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ اب کلاسز بند ہو رہی ہیں تو اچھا ہوگا ہم کالج آنے کی بجائے ایک ساتھ بیٹھ کر تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں۔ ثمینہ آنٹی تو آج کالج نہیں آئی تھیں، اس لیے ہمارے 2 لیکچر فری تھے۔ میں، موہت اور زینت ساتھ میں بیٹھے تھے تیسرے لیکچر کی بیل کے انتظار میں۔ جب باقی سب بھی آ جاتے ہمارے پاس، زینت نے مجھے باتوں باتوں میں اسٹڈی کا ذکر کر دیا تو موہت بھی بول پڑا۔ موہت: ہاں یار، میں نے تو ٹھیک سے اسٹڈی کی ہی نہیں، مجھے بھی تم لوگوں کا
ساتھ چاہیے، نہیں تو فائنل میں لگ جائے گی میری تو زینت۔ مسٹر مجنوں کو اب ایگزام کی فکر ہونے لگی۔ اپنی لیلا سے تھوڑا دھیان ہٹا کر اگر کتابوں میں لگایا ہوتا تو اب ٹینشن نہیں ہوتی۔ تم چپ کیوں ہو؟ جواب نہیں دیا میری بات کا۔ شیرو یار میں سوچ رہا ہوں کہ ایگزام شروع ہونے سے پہلے جو تھوڑا بہت ٹائم ہے وہ گھر پر گزاروں، ایگزام کی تیاری بھی وہیں کر لوں گا۔ موہت: ابے ایسا مت بول یار، تو چلا گیا تو میں کیسے تیاری کروں گا؟ میرے بھائی ایگزام کے بعد تو ہم سب فری ہیں، تب تو اگر کہے گا تو میں بھی تیرے ساتھ چلا جاؤں گا، مگر ابھی مت جانا۔ زینت: موہت ٹھیک کہہ رہا ہے، گھر پر ٹھیک سے تیاری نہیں ہو پائے گی۔ اگر دل کرے تو بیچ بیچ میں چکر لگا لینا، مگر اسٹڈی یہیں رہ کر ہوگی۔ ہم تینوں مل کر ایک ساتھ اسٹڈی کر لیں گے۔ میں نے پاپا سے کہہ دیا ہے، ہمارے گھر پر آرام سے اسٹڈی کر لیں گے۔ زینت کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرارت نظر آ رہی تھی، مطلب وہ صرف اسٹڈی نہیں بلکہ کچھ اور بھی شرارت کرنے کے موڈ میں تھی۔ موہت: باپ رے، انکل سے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہمارے گھر پر ہی اسٹڈی کر لیں گے نا؟ تم کو کوئی پرابلم ہے میرے گھر آنے میں؟ زینت: تمہیں کیا پرابلم ہے ہمارے گھر آنے میں؟ میرے پاپا اتنے بھی سخت نہیں ہیں، پوچھ لو شیرو سے، کبھی انہوں نے کچھ کہا ہے کیا؟ اتنے میں بیل بج گئی اور کچھ ٹائم بعد مہرین، رحیلہ باجی اور مناہل آ گئے۔